أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یہ سورہ النبا ہے۔ دوسری آیت کے فقرے ان النباء العظیم کے لفظ النبا کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کے مضامین کا عنوان بھی ہے، کیونکہ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور سورہ میں ساری بحث اسی پر کی گئی ہے۔
اس سورہ کا مقصد قیامت اور آخرت کا اس بات اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ مکہ معظمہ میں جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ تیسری یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کر انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا۔ پھر ان عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس محاسبہ میں جو لوگ مومن و صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے اور جو کافر و فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی کیونکہ وہ ایک اللہ کو ماننا نہیں چاہتے تھے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کا انکار بھی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اچھی طریقے سے، لیکن اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ وہ اور بھی جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، یہ بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن ان کو اللہ کی وحدانیت پہ پہ شک تھا، وہ سوچ رہے تھے، اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ صرف اللہ کو مانا جائے یا اس اللہ کے ذات میں کسی کو شرکت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بات سے ان کی بحث تھی۔ دوسری بات کہ مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اس امر سے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ 40 سال تک جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ رسالت سے پہلے انہی کے درمیان گزاری تھی، اس میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صادق اور امین مانتے تھے، وہ ان کی سچائی پہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ ان کو کوئی شک ہی نہیں تھا، وہ ان کو بہت ہی دانا مانتے تھے اور بہت ہی سچا اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا انسان مانتے تھے، اس بات کے قائل تھے وہ، اس لیے وہ ہزار بہانے تراش کر رہے تھے اس بات کو جھٹلانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھٹلا نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ تو پہلے ان کو سچا مانتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے اور بہت امین اور بہت اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے اور بہت اچھے کردار کے انسان تھے ہمیشہ سے، اور اس بات کے لیے کو لوگ وہاں کے مانتے تھے مکہ کے لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھے کہ وہ ان کو رسالت کیسے مل گئی، لیکن پھر بھی یہ 2 باتیں تو بالکل ان کے ان کو زیادہ اس بات سے الجھن نہیں تھی، اللہ کو بھی مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو بھی وہ دل سے تو مانتے ہی تھے، اندر تو وہ سمجھ ہی رہتے، مان ہی رہتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو بہت سچے ہیں، اس لیے یہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے ہیں، یہ سب اندر تو وہ مان ہی رہے تھے، ان دونوں باتوں میں اتنی بھی الجھن انہیں نہیں تھی جتنی تیسری بات میں تھی۔ اس کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسی کا مذاق اڑایا اور اسی پر سب سے زیادہ بڑھ کر حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا اور اسے بالکل بعید از عقل و امکان سمجھ کر جگہ جگہ ان کے ناقابل یقین بلکہ ناقابل تصور ہونے کے چرچے شروع کر دیے، مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے قطعی ناگزیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے، کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حق اور باطل کے معاملے میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا، خیر و شکر کے معاملے میں ان کا معیار بدل سکتا اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم بھی چل سکتے جس پر اسلام ان کو چلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کے شروع کے دور کی صورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر صرف کیا گیا، البتہ اس کے لیے دلائل ایسے انداز سے دیے گئے جن سے توحید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے
اور بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے برق ہونے کے دلائل بھی مختصراً دے دیے گئے ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ جو تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ النبا کی پہلی رکوع ہے، جس کو ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اس میں آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمیں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، جس کو اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے۔ پھر ہر محفل میں اس پر طرح طرح کی چیمیں گوئیاں ہوتی تھیں۔ پوچھ گچھ سے مراد یہی چیمیں گوئیاں ہیں۔ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی کبھی پہلے بھی تم نے سنا ہے کہ مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ سڑ گل کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں ان میں نئے سرے سے جان پڑے گی؟ کیا عقل میں یہ بات سماتی ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند سورج اور تارے سب بجھ کر رہ جائیں گے اور دنیا کا یہ سارا جمع جمایا نظام الٹ پلٹ ہو جائے؟ یہ صاحب جو کل تک اچھے خاصے دانا آدمی تھے، آج انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی عجیب انہونی خبریں سنا رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کل تک بہت ہی عقل مند تھے، تو پھر یہ آج ہم لوگوں کو کیا سنا رہے ہیں؟ یعنی آخرت پہ یقین یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید اس لیے ایسا کہتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ جنت اور یہ دوزخ آخر پہلے کہاں تھی، جن کا ذکر ہم نے کبھی ان کی زبان سے نہ سنا تھا، اب یہ ایک دم کہاں سے نکل آئے ہیں کہ انہوں نے ان کے عجیب و غریب نقشے ہمارے سامنے کھینچنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم فیہ مختلفون کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں مختلف چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کوئی ایک عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کے درمیان اس کے متعلق مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی عیسائیوں کے خیالات سے متاثر تھا اور زندگی بعد موت کو مانتا تھا، مگر یہ سمجھتا تھا کہ وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوگی۔ کوئی آخرت کا قطعی منکر نہ تھا، مگر اسے شک تھا کہ وہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ہی میں اس خیال کے لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ مطلب طرح طرح سے باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت اور آخرت کی خبر کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے اس سورہ میں مطلب اس بات پہ زور دی گئی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ دن آئے گا۔ اس کے بعد ہے ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آخرت کے متعلق جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں سب غلط ہیں۔ جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی جس کے بارے میں یہ فضول چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ان کو دی تھی وہی صحیح تھی، اور قیاس و گمان سے جو باتیں یہ بنا رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ زمین کو انسان کے لیے فرش یعنی ایک پرسکون قیام گاہ بنانے میں قدرت و حکمت کے جو کمالات کار فرما ہیں ان پر اس سے پہلے بہت سارے جگہ پہ بھی روشنی ڈالی گئی ہے، بہت سارے سورہ اور آیات میں۔ اور
کہا جا رہا ہے یہ کہ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ زمین پر پہاڑ پیدا کرنے کی حکمتوں کے متعلق بھی یہاں پہ زور دیا گیا ہے کہ انہیں میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ انسان کو مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اپنے اندر جو عظیم حکمتیں رکھتا ہے، ان کی تفصیل قرآن میں اور جگہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کو جوڑوں کی شکل میں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ انسان کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ اس کی فطرت میں نیند کا رکھا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے اور پھر اس کو سونے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو سکے اور وہ پھر سے رینیو ہو سکے اور پھر سے اس کے اندر انرجی آ سکے کہ وہ اٹھ کر پھر اپنے کاموں کو کر سکے۔ اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی رات کو اس غرض کے لیے تاریک بنا دیا کہ اس میں تم روشنی سے محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کام کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ زمین پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہنے کے بے شمار فوائد میں سے صرف ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد یا اتفاقاً نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے۔ یعنی ہم انسانوں کے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے۔ ہمارے وجود کی ساخت اپنے سکون و راحت کے لیے جس تاریکی کی طالب تھی وہ رات کو، اور اپنی معیشت کے لیے جس روشنی کی طالب تھی وہ دن کو مہیا کی گئی ہے۔ ہماری ضروریات کے عین مطابق یہ انتظام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ کسی حکیم کی حکمت کے بغیر نہیں ہوا ہے۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہونے پاتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کی بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور نہ ہمارے زمین پر آ گرتا ہے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، مراد ہے سورج۔ یہاں پہ لفظ وہاج استعمال ہوا ہے جس کے معنی نہایت گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی۔ یہ جو روشن اور گرم چراغ ہے یہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سورج پیدا کیا ہے اور اس کو زمین سے اتنی دوری پہ رکھا ہے کہ وہ مطلب اس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اس کی جو تپش ہے اس سے ہم جل نہیں جاتے ہیں کیونکہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، اور اس کو اس لیے اتنے فاصلے پہ رکھا گیا ہے زمین سے تاکہ اس کی تپش سے صرف اس کی جو روشنی اور اس سے ہمیں روشنی ملے اور اس کی تپش سے ہمیں صرف فائدے ہوں۔ اللہ نے اتنی حکمت رکھی ہے ہمارے لیے اور اتنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد اگر انسان انکار کرے تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ اس کے بعد ہے، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔
زمین پر بارش کے انتظام اور نباتات کی رویدگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے جو حیرت انگیز کمالات کار فرما ہیں وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں پے در پہ بہت سے آثار اور شواہد کو پیش کر کے قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑوں اور خود اپنی پیدائش اور اپنی نیند اور بیداری اور روز و شب کے اس انتظام کو دیکھو، کائنات کے بندھے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، بادلوں سے برسنے والی بارش اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھو، تو تمہیں دو باتیں ان میں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ سب کچھ ایک زبردست قدرت کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے، نہ اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ بات صرف ایک نادان ہی کہہ سکتا ہے کہ جو قدرت ان ساری چیزوں کے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ انہیں فنا کر دینے اور دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی صرف ایک بے عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ جس حکیم نے اس کائنات میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا ہے، اس نے اپنی دنیا میں انسان کو سمجھ بوجھ، خیر و شر کی تمیز، طاعت و عصیاں کی آزادی اور اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات بے مقصد ہی دے ڈالے ہیں۔ انسان اس کی دی ہوئی ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرے یا بری طرح، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کوئی بھلائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے، اور کوئی برائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی ہی میں مل کر ختم ہو جائے۔ نہ بھلے کو اس کی بھلائی کا کوئی اجر ملے گا، نہ برے کو اس کی برائی پر کوئی باز پرس ہوگی۔ زندگی بعد موت اور قیامت و آخرت پر یہی دلائل ہیں جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت اور آخرت ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز صور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ اس سے مراد وہ آخری صور ہے جس کی آوازہ بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان یکایک جی اٹھیں گے، اور تم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مخاطب تھے، بلکہ وہ تمام انسان ہیں جو شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بھی قرآن کے دوسرے بہت سے مقامات کی طرح قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اس کیفیت کا ذکر ہے جو آخری صور کے وقت پیش آئے گی، اور بعد کی دو آیتوں میں وہ حالت بیان کی گئی ہے جو دوسرے صور کے موقع پر رونما ہوگی۔ آسمان کھول دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا میں کوئی بندش اور رکاوٹ باقی نہ رہے گی، اور ہر طرف سے ہر آفت اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہوگی کہ معلوم ہوگا گویا اس کے آنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ پہاڑوں کے چلنے اور سراب بن کر رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑیں گے اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے وہاں وسیع میدانوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی ان کے لیے کھلی جگہ ہے اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ ان کو نہیں ہے، لیکن جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یکایک پھنسیں گے اور پھر پھنس کر ہی رہ جائیں گے۔
سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے پے در پہ آنے والی طویل زمانے، ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے۔ اس لفظ سے بعض لوگ یہ بھی مطلب لیتے ہیں کہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، جبکہ یہ غلط ہے۔ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اور یہی بات اہل جنت کے متعلق بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے اندر کسی ٹھنڈک، یعنی جہنم کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق پیپ، لہو اور آنکھوں اور کھالوں سے بننے والی ان تمام رطوبتوں پر ہوتا ہے جن میں سے شدید بو نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس سے سخت گھن آتی ہو اور جس سے سخت سرانڈ پیدا ہوتی ہو۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا۔ یہ ہے وہ سبب جس کی بنا پر وہ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایک یہ کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ان کی ہدایت کے لیے جو آیات بھی بھیجی تھیں انہیں ماننے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا اور ان کو جھوٹ قرار دیا۔ اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یعنی ان کے اقوال و افعال، ان کی حرکات، حتیٰ کہ ان کی نیتوں اور خیالات اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ اللہ تعالیٰ تیار کرتے جا رہے ہیں، جس سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی کچھ چھوٹی ہی نہیں ہے، ایک بات بھی نہیں چھوٹی ہوئی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں ایک ایک پل کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کچھ بھی اس میں سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، اور ہم بے وقوف ہیں، اس سے بے خبر ہیں اور اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ سمجھ بیٹھ کے جی رہے ہیں کہ ہم کسی اندھے نگری میں جی رہے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی اور خواہش سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں، اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کا انجام ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اور سارے ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ النبا کا پہلا رکوع جو ابھی ہم لوگوں نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔